अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम लोग जुमला पढ़ना शुरू किया था और जुमले में हमने जुमला इस्मिया जो है वो हमने पढ़ना शुरू किया है। और जुमला इस्मिया के अंदर हम लोग जानते हैं कि उसके मैंने कहा था कि जो दो बेसिक पार्ट्स हैं और उसके अलावा सम टाइम एक तीसरी चीज़ आ जाती है जो कि लाजमी नहीं होती कि आए, उसका नाम कोई बता दे। जी सरवत जी सुल्ताना। हाँ जी, मुतल्लिक़ खबर। बिल्कुल ठीक होगा। खबर लाजमी नहीं है अभी सिर्फ मुतालिक हो, क्योंकि वो किसी के चले भी मुतालिक हो सकता है। ठीक है, वो 7-8 ठीक। चीज़ों से मुतालिक आता है। तो हमें ये पता है कि जुमला इस्मिया के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक हो जाता है जी मुब्तदा, और हमने मुब्तदा के बारे में कहा कि ये वो वर्ड है, यानी कि अगर हम इसके मीम को उठा दें तो ये बन जाता है इब्तदा। और मीम अजाफी हमने पढ़ा था कि मीम अजाफी जो है वाला, वाले, वाली के लिए होता है, उसकी मीनिंग और ये इस्म की पहचान है। तो मुब्तदा किसको कहते हैं? वो इस्म जिससे जुमले की इब्तदा हो। उसके बाद उसके बारे में एक खबर होती है, यानी कि बाकी पूरा जुमला जो है वो चाहे एक वर्ड हो, चाहे कोई मुरक्कब बन के आ रहा हो, और चाहे तो वो पूरा जुमला बन के आ रहा हो। जुमला फेलिया भी खबर हो सकती है। ठीक है, जुमला पूरा एक मुकम्मल जुमला भी उसकी खबर हो सकती है। तो वो जो है वो बाकी जितना भी पार्ट होगा जुमले का वो उसकी खबर बन के आएगी। और सम टाइम जो है हमने पढ़ा कि उसमें एक मुतालिक भी होता है, और मुतालिक जो है वो क्या होता है? हमेशा मुरक्कब जारी। मुतालिक दो तरह से आ सकता है। अभी दूसरे को हमने टच नहीं करते, क्योंकि उसका हमने एक पार्ट अभी नहीं पढ़ा हुआ। तो दो तरह से मुतालिक आ सकता है। एक तो यही है मुरक्कब जारी की सूरत में, और एक जो है मुतालिक आपकी मुरक्कब अज़ाफ़ी की भी एक किस्म है, जो अभी हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कम कम ही आता है। तो आज हम इस जुमला इस्मिया के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। लास्ट टाइम भी हमने किया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ सका। इस वजह से इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ों को दोबारा से दोहराएंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स की मिस हो गई थी क्लास, और वो बार बार मुझे जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि हमारी क्लास मिस हो गई। अब यहाँ पे जो वो इस्म जिससे मुब्तदा, यानी कि इब्तदा करता है जुमला, उसको हम मुब्तदा कहेंगे। और मुब्तदा के बारे में मैंने आपको बताया कि मुब्तदा जो होता है वो मुफरद कहते हैं एक ही को, फर्द कहते हैं ना, फर्द, अपना फर्द निकलवा लो। और मीम अजाफी हो गया तो मुफरद अकेला इस्म। ठीक है, एक एक इस्म। तो मुब्तदा एक इस्म भी हो सकता है। मुब्तदा जो है वो एक मुरक्कब अजाफी बन के भी आ सकता है, और मुब्तदा मुरक्कब तौसीफी बन के भी आ सकता है। और मुब्तदा जो है वो मुरक्कब इशारा बन के भी आ सकता है। और निगत आप बताओगे कि मुब्तदा कौन सा वो मुरक्कब है कि जो कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता?
जी निगत, नगीना। जी नहीं समझ में आ रहा। मुफ्तदा जारी कभी मुफ्तदा नहीं बनता आज का। बिल्कुल ठीक हो गया। आज हमने टोटल 5 नामुकम्मल जुमले पढ़े हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। उनमें से जो 4 हैं वो मुब्तदा की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जो 5वां है मुरक्कब जारी, जो ऊपर ऑलरेडी हमने बता दिया कि वो मुतालिक बन के आता है हमेशा, चाहे वो जुमला इस्मिया हो या चाहे वो जुमला फेलिया हो, तो कभी भी मुरक्कब जारी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हो गया आखिरी मुरक्कब अतफी, ये बन के भी आ सकता है, और क्या नहीं बन के आ सकता वो है मुरक्कब मुब्तदा जारी कभी भी मुरक्कब जारी नहीं बन सकता। मुब्तदा कभी भी मुरक्कब जारी बन के नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो ये जो है ये हमें याद रखना है। अब इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखनी शुरू करें, मिसाल के तौर पे हम उर्दू में कोई जुमला बना लेते हैं पहले। अज़ाफ़ी कैसे हो सकता है? मसलन मैं कहूँ, मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में हमने क्या सीखा था कि 2 इसम साथ साथ होते हैं। एक पहला वाला जो होता है वो हल्का फुल्का होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा वो अल के साथ भी हो सकता है और तनवीन के साथ भी, लेकिन पहला जो होता है वो हल्का फुल्का होता है। और ये मुरक्कब जो है, इनके दरमियान में जब हम उर्दू का तर्जमा करते हैं तो का, की, के लेके आते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं जो पहला पार्ट होता है वो मुजाफ कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो मुजाफे इलैही कहलाता है। ठीक है। और हमने कहा कि ये मुब्तदा बन के आ सकता है। मसलन मैं कहूँ अफशा की बेटी या नादिया की बेटी, यानी कि नादिया की बेटी। अब ये एक मुरक्कब इजाफी है, 2 इसम साथ साथ हैं। अरबी में इसे उलट लिखा जाता है, पहले बेटी लिखा जाएगा फिर नादिया लिखा जाएगा और दरमियान में कोई इजाफी लेटर नहीं होगा। लेकिन उर्दू का तर्जमा मुझसे उलट करते हैं। तो हमने कहा था मुजाफ हमेशा वो होता है जिसकी बात आगे बढ़ाई जा सके। तो हम अब जब बात अगर जुमला मुकम्मल करना चाहेंगे तो हम नादिया की बात आगे नहीं बढ़ा सकते, बेटी की बात बढ़ा सकते हैं। नादिया की बेटी खूबसूरत है, नादिया की बेटी लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, मेहनती है, लायक है, नालायक है, यानी कि कोई भी बात होगी वो बेटी की आगे बढ़ सकती है, नादिया के आगे जुमले को मुकम्मल करने में हम नहीं बढ़ा सकते। तो जो मेन करेक्टर होता है जिसकी बात आगे बढ़ सकती है वो हमेशा मुजाफ होता है, वो अरबी में पहले आता है, और नादिया जो है जिसका ताल्लुक उस बेटी के साथ है वो बाद में आता है। तो इस तरह से ये हमारा मुब्तदा बन के आ गया। ठीक है। इसके बाद इसकी कोई भी खबर हो सकती है, ये जितने मैंने जुमले बोले हैं वो इसकी खबर बन जाएगी। नादिया की बेटी नेक है, तो ये जो नेक है ये इसकी खबर बन गई। तो ये हो गया जी हमारा पहली टाइप। दूसरी टाइप में हमने कहा कि मुरक्कब तौसीफ़ी बन के भी आ सकता है। मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने कहा था कि 2 इसम साथ साथ होते हैं। पहला हल जो है चारों लिहाज से दोनों जो हैं वो एक जैसे होते हैं। पहले एक इसम होता है और बाद में जो दूसरा भी इसम ही होता है, लेकिन वो उसकी कोई ना कोई सिफत बयान कर रहा करता है, यानी कि वो तारीफ में कुछ अल्फाज, वो अच्छाई भी हो सकती है, वो बुराई भी हो सकती है। मसलन हम कहते हैं कि नेक अंबर, मेहनती अफशा, लायक जो है इरम, इस तरह से, यानी कि हम
اب اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم جو صفت ہے وہ پہلے بولتے ہیں اور اس کا جو اسم جس کے بارے میں صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں لکھی جاتی ہے. یہاں پہ بھی عربی میں بالکل اپوزٹ ہے. پہلے جو ہے جس کی صفت بیان کی جانی ہے اس کو کہا جاتا ہے موصوف، اور موصوف کے بعد یعنی کہ وہ اسم جس کی آگے صفت بیان ہوگی اور اس کے بعد صفت آتی ہے، اور اس سے مل کے جو ہے ہمارا جملہ بنتا ہے. تو اب ہم جو ہے عربی میں پھر الٹا ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکی کا نام پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی. یعنی کہ عربی میں کیا لکھا جائے گا؟ امبر نیک، عالیہ لمبی، جبکہ اردو میں ہم کہیں گے نیک امبر لمبی عالیہ. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس سے اپوزٹ ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے ہم لیتے ہیں نیک لڑکی. اب یہ آپ کا میں مبتدا بنا رہی ہوں، ساری کی ساری، یہ جتنی بھی بنا رہی ہوں یہ مبتدا بنا رہی ہوں. اب آگے اس کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ جس سے ہم نے کہا تھا نادیہ کی بیٹی نیک ہے، نیک ہے اس کی خبر تھی. اب ہم کہہ رہے ہیں نیک لڑکی محنتی ہے. اب یہ جو محنتی ہے یہ جو ہے یہ اب اس کی صفت ہے ہم نہیں لائیں گے کیونکہ ہم نامکمل جملے بنا رہے ہیں اوپر. خیر ہم اس کو پھر مکمل جملہ بنا رہے ہیں. محنتی ہے اس کی خبر ہے، نیک لڑکی جو ہے موصوف اور صفت ہے، اور مرکب بناتے ہوئے اس کی جو آگے خبر ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب ہم نے کہا کہ یہ مرکب اشارہ بھی بن سکتا ہے. مبتدا جو ہوتا ہے وہ ایک مرکب اشارہ بن کے بھی آ سکتا ہے. مرکب اشارہ بھی ہم نے پڑھا نہیں، لیکن یہ بہت ہی آسان ہے. انشاءاللہ آج میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ اشارے کے تمام الفاظ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. مذکر کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، قریب کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، دور کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کل ملا کے اشارہ قریب کے 6 کے بجائے 8 الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعید کے بھی. تو وہ انشاءاللہ میں آج شیئر کروں گی، آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اگلی دفعہ پھر ہم مرکب اشارہ کریں گے. تو سمپل اس میں 2 الفاظ ہوتے ہیں، 2 اسم ہوتے ہیں. ایک حرف اشارہ، یعنی کہ وہ بھی اسم کہلاتا ہے، حرف غلط کہہ رہی ہوں، اسم اشارہ یعنی کہ وہ ورڈ جو اشارے کے لیے استعمال کیا جائے. مثلا اردو میں صرف 2 ہیں، یہ کتاب. اب یہ جو ہے اسم اشارہ ہے، کتاب جو ہے یہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تلکل کتابو لا ریب فی، وہ کتاب جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قرآن سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے نا اس سے، ذالک الکتاب لا ریب فی. تو اسم اشارہ پہلے آئے گا، اور پھر جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشارن الی. میم کو آپ ہٹا دو تو خود بخود آپ ورڈ تک پہنچ جاؤ گے. شار، میم ہے والا، والے، والی، اور شار جو ہے یعنی کہ اشارہ کرنا. اشارہ کرنے میں بھی وہی روٹ ورڈ ہے. حمزہ جو ہے اس کے اندر چھپ گیا میم لگنے کی وجہ سے. تو اسم اشارہ وہ اسم جس سے اشارہ کیا جاتا ہے. مثلا اردو میں یہ اور وہ، انگلش میں دس، دیز، دیٹ، دوز. تو یہ انگلش کے اسم اشارہ ہیں، اور یہ اور وہ اردو کے اسم اشارہ ہیں. عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ واحد کے لیے اور، تثنیہ کے لیے اور، جمع کے لیے اور، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اور اشارے استعمال ہوں گے. قریب کے لیے مختلف اور بعید کے لیے مختلف، دور کے لیے. تو اب ایک اسم اشارہ لکھ کے پھر جس بھی اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو یہ 2 مل کے بناتے ہیں مرکب اشارہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس میں بس آپ نے یہ یا وہ بولنا ہے، اور ساتھ جو ہے آپ نے کوئی اسم لکھ دینا ہے تو وہ مرکب اشارہ بن جائے گا. مثلا میں کہتی ہوں وہ کتاب. ابھی وہ کتاب جو ہے یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کتاب نئی ہے، وہ کتاب پرانی ہے، وہ کتاب قیمتی ہے، وہ کتاب انٹرسٹنگ ہے، وہ کتاب جو ہے پھٹی ہوئی ہے. تو یہ ساری اس کی خبریں ہوں گی. لیکن اسم اشارہ اور ایک اسم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ مل کے مرکب اشارہ بنا دیتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، صرف ہمیں اسم اشارہ یاد کرنے ہیں. اب اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس ہے وہ مبتدا کیا بن کے آ سکتا ہے؟ مرکب عطفی بھی بن کے آ سکتا ہے. مثلا میں کہوں گی مرکب عطفی میں ہم نے کہا تھا دو یا دو سے زیادہ اسم جب اکٹھے لکھے ہوں اور ان کے درمیان میں اور یا آ جائے تو ہم اس کو مرکب عطفی کہیں گے، یعنی کہ اور یا ان دو اسموں کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوں گے. مثلا میں کہتی ہوں عائشہ اور عنبر اب یہ دو بھی ہو سکتے ہیں، عائشہ اور عنبر، اور حجاب تین بھی ہو سکتے ہیں. اب اور کر کے میں جتنے مرضی ایڈ کرتی جاؤں تو یہ تمام کے تمام جتنے بھی الفاظ ہوں گے یہ سب مل کے ایک مرکب عطفی بنائیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ جس سے مرکب عطفی میں جو پہلا ہوتا ہے اسم وہ کیا کہلاتا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ مرکب عطفی کے دو پارٹس ہیں اس میں بھی. پہلا جو نام یہ سارے لیے جا رہے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ یہ میں نے پڑھایا تھا کہ نہیں؟ معطوف اس کے بعد آتے ہیں. معطوف علیہ. ٹھیک نہیں ہے، باجی یہ نہیں پڑھا، فرسٹ ٹائم ہی نام سن رہے ہیں. چلے اس میں بھی آپ نا یہ دیکھو گے روٹ ورڈ کو اگر ہم کھول لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ورڈ ہے معطوف، جس سے ہم نے کہا ہم لفظ کو توڑیں تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. اس میں نے میم میم کو معطوف توڑ کے علیہ میں علیحدہ کر الف دیا. سے نہیں آئے گا؟ میم معطوف علیہ جو ہے وہ الف سے نہیں آئے گا؟ علیہ نہیں بیٹا، باقی سب الف سے آتے ہیں، حمزہ سے آتے ہیں، الف سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. صرف یہ جو ہے علیہ یہ آئین سے ہے. ٹھیک میم. ٹھیک ہے، اچھا سوال کیے تاکہ اب آپ سب کو یاد رہے گا. تو میم اضافی کو میں نے توڑ دیا تو میرے پاس رہ گیا عطوف. اور یہ کیونکہ ہم پڑھ چکے فاعل اور مفعول، تو یہ مفعول کے سانچے پہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا مفعول. میم پہ زبر، فے ساکن، آئین کے اوپر پیش، آگے واو ساکن اور آگے لام. تو یہ ایک قسم ہوتا ہے نا مفعول. مفعول کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر فاعل کوئی ایکشن کر رہی ہے، وہ مفعول ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھو بالکل ایگزیکٹ سیم پیٹرن پہ میم پہ ہے زبر، آئین ہے ساکن، ما، اور طا کے اوپر ہے پیش، اور واو پھر خاموش ہے. اور یہ کیونکہ اسم ہے تو اب یہ مفعولن بھی ہو سکتا ہے، مفعولن بھی ہو سکتا ہے، اور مفعولن بھی ہو سکتا ہے. تو عام اسم ہمیں پتہ ہے کہ پیش والا ہوتا ہے انلیس کہ اس پہ کوئی ایکشن ہو. اب یہ آپ نے دیکھا کہ مفعول کے ایکشن پہ ہے، اس کے پیٹرن اس کے سانچے کے اوپر ہے. تو اس میں میم اضافی تھا، والا، والے، والی، اور اب 4 لیٹر رہ گئے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں پڑھایا تھا کہ جب 4 لیٹر رہ جائیں تو اس میں کیا اضافی ہوتا ہے. ہاتھ کھڑا کریں گے، کوئی ویسے نہیں بولے گا. ارم شیخ آپ بتاؤ. جب ہمارے پاس ہم روٹ ورڈ نکالنا ہم نے شروع میں سیکھا تھا، جب 4 لیٹر ہوں تو پھر اضافی کیا ہوگا؟
याद है आपको? जी, अलिफ वाओ या वावल वावेल हाँ अलिफ वाओ या, तो अब इसमें क्या इजाफी है? वाओ। वाओ इजाफी है। अब मैंने वाओ को भी अलहदा कर दिया और शुरू से मीम को भी अलहदा कर दिया। मादा क्या रह गया पीछे? क्या मादा रह गया? फा ऐन लाम। बेटा हम जो वर्ड बना रहे हैं ना उसके बारे में बताओ ना। हम वर्ड पढ़ रहे हैं मातूफ। अच्छा, मातूफ ऐन तो फा। बिल्कुल। अब ये लफ्ज है अतफ। अतफ क्या होता है? अतफ करना। तफ करना नहीं पता। उर्दू में भी हम बोलते हैं। जी निगत आप बताओ। तफ। हम्म, अंबर आतिफ। अतफ। जी हिस्से करना। नादिया भट्टी आप बताओ। जी अतफ कहते हैं निकाल देना, अलग कर देना। नहीं, आप भी नहीं। अतफ होता है कनेक्ट करना, मिलाना। ऑपोजिट है बिल्कुल। अच्छा। यानी कि पहले वाले इसम को दूसरा इसम आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, मिला रहा है, उनको लिंक कर रहा है आपस में। ठीक है? तो ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अतफ का वर्ड। तो अतफ करने वाला मातूफ कौन है? अ, अतफ होने वाला फाइल होता है। अतफ जो काम, जो एक्शन करता है। और मातूफ कौन होता है? जिसके ऊपर कोई एक्शन कर रहा है। तो अब ये क्या है? अतफ होने वाला। अब इनके बीच में जो वाव है वो कहलाएगा हरफे अतफ, क्योंकि वो हरफ है जो कि उनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? हरफे अतफ, यानी कि अतफ करने वाला हरफ। मिलाने। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। औरों को भी आपके कटती नेट हुई का आ रही है। मसला है। नहीं बाजी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ आपका नेट बेटा का नेट मसला का है। इशू होगा, मुझे मेरी तरफ से तो नहीं कोई इशू आ रहा। तो वाओ हरफे अतफ है, मिलाने वाला हरफ। यानी कि किसको मिला रहा है? इसमों को आपस में मिला रहा है। बहुत सारे नाम हैं, उनको आपस में मिला रहा है। तो ये वाओ हरफे अतफ। और जो पहला वाला इसम होता है, ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा वर्ड है वो है अलई। तो अलई बेसिकली क्या था? अला और हु। अला क्या होता है? हिजाब आप बताओगे अला क्या होता है और किस ग्रुप में पढ़ा है हमने? जी रिहाना वसी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये हरफे जर होता है अल्लाह, और ये इसको इसके मायने होते हैं पर। बिल्कुल, ऊपर या पर। जी और हु ऊपर। क्या होता है? हु तो जमीर है। जमीर है। जमीर। जमीर जमीर किसे कहते हैं? जो किसी इस्म की जगह काम के लिए हम इस्तेमाल करते तो हैं। जो इसम की जगह जमीर आती है वो भी इसम ही कहलाती है। जी ठीक जी है? जी तो जी उस जी पर, किस जी। पर? उस पर यानी कि पिछला जो अतफ लिखा है होने वाले पर। तो होने वाले। अलई जी ही, यानी कि ये जी वो है जो कि पहला वर्ड है जिसके ऊपर बाकी तमाम इसम अतफ होंगे। जी समझ आई? इसके जी जी ऊपर बाकी सारे अतफ होंगे। तो ये तो जी कहलाता है हरफे अतफ। के पीछे जो पहला वाला होता है वो कहलाता है मातूफ, मातूफ अलई। जी। और इसके जो पीछे सारे हैं वो वो कहलाते हैं, अब जो बाद में आएंगे सारे जो कि उसके ऊपर अतफ हो रहे होंगे, वो सब मातूफ। मातूफात कहलाते हैं। एक है तो मातूफ, जी एक से ज्यादा हैं तो उसकी प्लूरल क्या हो जाएगी? मा जी तू मातूफात। मातूफात, ये उसकी प्लूरल जी है। यानी जी कि मातूफ अलई
ایک ہے، پہلا ہے جس کو میں نے کہا آپ استاد سمجھ لو، باپ سمجھ لو، اور اس کے بعد جو فالو کریں گے سارے اسم اس استاد کے پیچھے پیچھے آئیں گے، وہ سب جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ معطوف۔ اب معطوف بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن معطوف علیہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور جی معطوف دو چیزوں میں اپنے معطوف علیہ کو کاپی کرتا ہے۔ ایک تو جی اس کی حالت سیم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر جی پہلا معطوف علیہ جو ہے پیش والا ہے تو سارے معطوفات کو رفع والا پیش والا ہونا پڑے گا۔ اگر جی معطوف علیہ نصب کی حالت میں ہے، زبر کی حالت میں ہے، تو سارے معطوف کو بھی زبر والا ہونا پڑے گا۔ اگر جی معطوف علیہ جر والا ہے، زیر والا، تو سارے معطوف کی حالت کو بھی ہمیں جر دینی پڑے گی۔ اسی جی طرح دوسری چیز جس میں وہ فالو کرتا ہے، وہ کرتا ہے اس بات میں کہ وہ عدد میں میم نہیں، عدد جمع میں تو نہیں کرتا، وسط میں میم، وسط میں کرتا ہے وسط، یعنی کہ اگر جی پہلا معرفہ ہے تو سب کو معرفہ بننا پڑے گا، اور اگر پہلا جی نکرہ ہے تو سب کو نکرہ بننا پڑے گا۔ ٹھیک جی ہے؟ جب میں بہت جی سارے اسم کو جوڑ رہی ہوں آپس میں تو پھر اس کی عدد اور جنس سیم تو نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ سکتی ہوں ماں اور بیٹیاں، اب جنس سیم ہے لیکن عدد فرق ہے۔ میں کہہ سکتی ہوں جی احمد اور بیٹیاں، احمد جو ہے وہ مذکر ہے، وہ اور واحد ہے، وہ مؤنث ہیں اور جمع ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی تو عدد اور جنس تو ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بہت سے اسموں کو ملا رہے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی عدد بھی کچھ ہو سکتی ہے، جنس بھی کچھ ہو سکتی ہے مختلف، لیکن وسعت اور حالت یہ ہمیشہ سیم ہوں گی۔ کلیئر ہوا آپ لوگوں جی کو؟ تو یہ ہم نے آج ساری بات کی مبتدا کی، کہ مبتدا ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، اور مبتدا ان چار مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ کبھی بھی مرکب جاری نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ کبھی نہیں ہوگا مرکب جاری۔ کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو یہاں تک؟ جی میم ہو گئی۔ اسی طرح سے خبر جو ہے نا، وہ بھی آپ سمجھ لو کہ سیم چیز ہے۔ جو میں نے یہاں پہ خبر مبتدا کے لیے لکھا نا، آپ نے بالکل خبر کے لیے بھی وہی لکھ لینا ہے، کہ خبر جو ہوتی ہے وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، جس سے ہم نے کہا نادیہ کی بیٹی، یہ مبتدا تھا، آگے اس کی خبر تھی نیک ہے، تو صالحن ایک اسم آ گیا، بلکہ صالحاتن مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح خبر جو ہے وہ بھی مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، اور خبر میں ایک چیز اضافہ کرنا ہے کہ وہ جملے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ جملہ فعلیہ بن کے بھی آ سکتی ہے، یا جملہ اسمیہ بن کے بھی آ سکتی ہے۔ یعنی کہ میں کہہ رہی ہوں نادیہ کی بیٹی، آگے ایک پورا مکمل جملہ ہو، جس کو ہم پہلے ایک جملہ بنائیں اور پھر اس کو کہیں کہ یہ نادیہ کی بیٹی مبتدا کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جملہ فعلیہ بھی مبتدا کی خبر بن کے آ سکتا ہے۔ تو باقی تمام چیزیں آپ نے یہی لکھنی ہے، سوائے کہ آپ نے ایک اضافہ کرنا ہے کہ وہ جو خبر ہے وہ جملے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا پہلا میرے پاس ہے وہ گھر بڑا ہے، وہ گھر بڑا ہے۔ خالدہ خرم، آپ بتاؤ گے اس میں آپ کو مبتدا کیا لگ رہا ہے اور خبر کیا لگ رہی ہے؟ وہ گھر بڑا ہے۔ جی بیٹا یاسمین ستار۔ جی السلام علیکم۔ جی جی یہ گھر بڑا ہے جو یہ خبر ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم اشارہ اور پورا مل کے مبتدا یہ بن جائے گا مبتدا۔
मुब्तदा लेकिन वो घर कौन सा वाला, मैंने कहा था मुरक्कब बन के भी आ सकता है, कौन सा मुरक्कब है ये? मुरक्कब इशारा। बिल्कुल, अब मैंने कहा था ना एक इशारे का वर्ड आएगा और जिस जी इस्म की तरफ इशारा किया जाएगा वो जो है उसका हिस्सा बनेगा। तो ये हो गया मुरक्कब इशारा। जी अब मुरक्कब इशारा बन के ये बन गया मुब्तदा और जी बड़ा है उसकी खबर है, ये एक ही इस्म है। हाँ जी ठीक है ना, ये मुरक्कब की सूरत में नहीं आया। तो अब हम इसको कैसे, अरबी इसकी क्या करेंगे, आपको मुब्तदा पहले लिखना होता है और फिर उसकी खबर लिखनी होती है। तो अब इसमें कौन बताएगा जी? शीरी शकील, वो घर। मैं वो क्योंकि सब इशारे भी पढ़ाए ही नहीं, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जालिका। जालिका। मैंने कहा था मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा। दूर के इशारे और हैं और करीब के इशारे और हैं, वो मैं इंशाल्लाह आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो वो घर, अब घर क्योंकि बैतुन ये मुजक्कर बैतुन। माना जाता है अरबी जबान में, तो इसीलिए हमने उसके लिए इशारा जो उठाया वो जालिका मुजक्कर वाला उठाया। और घर क्योंकि एक है तो अब हमने जालिका वाहिद वाला इशारा उठाया। ठीक है, अगर यहाँ दो घर होते तो हम इसकी नेक्स्ट तस्निया वाली शक्ल उठाते। अगर यहाँ होता वो सब घर तो अब हम यहाँ पे उलाइका उठाते। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्योंकि वो के लिए जालिका आता है, घर के लिए क्या आएगा? वो बैतुन। घर। जालिका बैतुन। आपने कहा जालिका बई तुन। कोई और बताएगा इसमें कोई गलती है कि नहीं है? जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है उन्हें पता चलेगा। जालिका मुजक्कर बैतु मुअन्नस को आता है ना? हाथ बैत खड़ा आएगा। करना होता है बेटा, हाथ खड़ा करना है। जी साइमा शबीर। मैम बैतून ही है ना, जालिका बैतून। बैत तू भी आ जाएगा ना, पेश आ जाएगी जालिका बैतु। आप क्यों बेटा बोल रहे हो? अच्छा शीरी, आपसे मैंने पहले पूछा था, आपने क्या कहा? जालिका बैतु। तहिरा आप बताओगे? बाजी जालिकल बैतु। बिल्कुल दुरुस्त। इसमें आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है उनको समझ आई होगी कि मैंने कहा था कि दूसरी, एक तो हमने ये बताया ना कि मुब्तदा जो है वो वाहिद भी हो सकता है और मुरक्कब की सूरत में भी आ सकता है, इनकम्प्लीट मुरक्कब की सूरत में। लेकिन मैंने दूसरी जो इसकी अहम बात बताई थी वो ये बताई थी कि मुब्तदा जो होता है वो हमेशा मारिफा होगा। फिर हम हमेशा का वर्ड नहीं बोलते, ज्यादातर, क्योंकि आपको मैंने कहा था कई जगह ब्रेक होते नजर आएंगे। ज्यादातर मुब्तदा मारिफा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और इसके अलावा रफा की हालत में होता है। ये दो और कायदे हो गए, यानी कि एक तो ये कि जो मुब्तदा है वो मारिफा, लाजमी मारिफा होगा। मतलब ज्यादातर से मुराद है कि मोस्टली, वो कभी कभी एज अ स्पेशल केस आता है, तो इसलिए हम जो ज्यादातर की बात ही करते हैं। ठीक है, तो ये मारिफा होता है और यही उसकी निशानी है कि वो जहां तक मारिफा लिखा हुआ है हमें फौरन समझ आ जाती है कि ये मुब्तदा है। ठीक है, और जो उसकी खबर होती है वो नसब में होती है। नहीं, खबर भी मारिफा सॉरी, खबर भी रफा की हालत में होती है, इनके दोनों रफा की हालत में। लेकिन
नकीरा होती है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जहां पे मारिफा एंड हुआ समझ लो वो मुब्तदा है, और जहां से नकीरा शुरू हुआ वो उसकी खबर है। तो अब यहाँ पे हमने ये लिखा कि अब जालिका, क्योंकि हमने कहा बैत जो है ये उसके साथ है, मुब्तदा के साथ, तो अब हमने लिखा है जालिका। तो अब क्योंकि इसको मारिफा इसम इशारा जो है ये याद रखना है, जिससे हमने कहा था ज़मायर जो हैं हुआ, हुमा, हुम, का, क, कुमा, कुम, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, हुआ, ये सारे मारिफा माने जाते हैं। तो इसी तरह से इसम इशारा को भी हम मारिफा मानते हैं। तो अब ये मारिफा है और उसके जिस इसम की तरफ इशारा किया जा रहा है वो भी मारिफा है। अब जब हमने लिखा जालिकल बैतु, तो ये हो क्या तर्जमा हो गया, ये घर, और इसके बाद उसकी खबर जो है वो नकीरा होगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, कबीरुन जालिकल बैतु, बड़े के लिए क्या वर्ड आएगा, कबीर कब जी। अब इसको हमने क्या करना है, बड़ा है, तो इसको हमने क्या करना है कि जालिकल बैतु, और आगे इसकी लिख देना है कबीरुन, जालिकल बैतु कबीरुन। तो अब जहां तक मारिफा है वहां तक हमने इसको ले लिया मुब्तदा, और जहां से नकीरा शुरू हुआ अब हमें पता चल गया कि ये अब उसकी खबर शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ, ज़ालिका बैतुन कबीरुन। अब ये क्या बन रहा है, ये जालिका जो है ये तो जो है मुब्तदा बन रहा है ना, और बैतुन कबीरुन जो है उसकी खबर बन रही है। बिल्कुल, और क्या बन के खबर बन रही है, मुरक्कब तौसीफ। बिल्कुल मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। अब वही वाली बात कि अब जालिका वाहिद हो गया, मुब्तदा अकेला इसम है, और ये जो खबर है ये मुरक्कब तौसीफी बन के आ रही है। अब मैंने कैसे डिफरेंस किया, क्योंकि जहां नकीरा शुरू हो गया मुझे पता चल गया कि ये अब खबर का हिस्सा है। मैं क्या तर्जमा करूंगी, वो या ये बड़ा घर है, क्या तर्जमा होगा इसका, वो या घर ये बड़ा घर है। बिल्कुल। पहले मैंने कहा था ये घर, यानी कि मैंने घर पहले बोला था, बड़ा है सिफत बाद में बयान की थी। लेकिन मुरक्कब तौसीफी में आपको पता है उर्दू में उल्टा तर्जमा होता है, हम पहले सिफत बताते हैं फिर इसम बताते हैं। तो अब यहाँ पे तर्जमा उल्टा हो गया कि नहीं, पहले ऊपर था ये घर बड़ा है, और अब क्या कहेंगे, ये बड़ा घर है। बड़ा घर है। मैम ये के लिए हाजा नहीं होगा, तो हाँ सर, जालिका आपने जालिका वो मैंने तो वो बोला है, आप लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया तो मैं भी वही बोलने लग गई हूँ। मैंने तो वो तर्जमा किया था इसका, सबसे ऊपर देखो वो घर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। वो तब अब आप देखो ना कि किस तरह से अब तर्जमे की समझ आनी शुरू हो रही है, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। पढ़ते हैं मैम पर। जी बाजी। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो जब आप लोगों को ये समझ आएंगी तो तर्जमा आपको समझ आनी शुरू होगी कि नहीं आए होगी, इंशाल्लाह। जी किस तरह से हमने तर्जमा करना है। अब बिल्कुल सेम वर्ड्स लिखे हैं, जालिका, बैत और कबीर,
لیکن جہاں ال لگ گیا تو اس نے ذالکہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، جہاں وہ تنوین لگ گئی تو اس نے کبیر کے ساتھ جڑ جانا ہے بیت نے. اور اردو کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہو مختلف ہو رہا ہے. وہاں آپ کہہ رہے ہو وہ گھر بڑا ہے، اب یہاں کہہ رہے ہو وہ بڑا گھر ہے، تو ترجمہ ہل گیا نا آپس میں. میم تو یہ مرکب توصیفی خبر ہو گئی، بیتن کبیر اور ذالک مبتدا ہو گیا. جی ذالکہ اکیلا مبتدا ہے اور بڑا گھر جو ہے یہ مرکب توصیفی بن کے اس کی خبر بن گئی. میم آپ نے کہا کہ خبر پورے جملے کے طور پہ بھی آ سکتی ہے، تو میم اس کی ایگزامپل ابھی ہم سمپل سے سمجھ لیں نا، پھر بڑے کی طرف بھی جائیں گے. جب ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ سارے جملے ملیں گے. اب ایک اور مثال دے رہی ہوں. ذا سیراتن، سیراتم مستقیم. ھذا صراطم مستقیم. جی ستارہ حسنات، مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ جی ستارہ نہیں ہے موجود؟ طاہرہ انیس. جی باجی، حاضہ مبتدا ہے اور صراط مستقیم اس کی خبر ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اور یہ باجی حاضہ جو ہے یہ معرفہ ہے، اسم اشارہ ہے اور معرفہ ہے، اور صراطم جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس وجہ سے یہ پھر اس کی خبر ہے. اور ساتھ میں یہ مرکب توصیفی بھی ہے، سیدھا راستہ، مطلب راستے کی بالکل جو آگے پھر اس صفت. بالکل. اب اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اب یہ ھذا جو ہے یہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سیدھا راستہ. آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی میں جب ہم اردو کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں پہلے موصوف لکھا جاتا ہے، وہ اسم جس کی تعریف بیان ہونی ہے، اور بعد میں اس کی تعریفیہ ورڈ آتا ہے. لیکن اردو میں الٹ ہوتا ہے. جب اردو ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. یعنی کہ ہم نے سیدھا اس کی تعریف پہلے کی پھر راستہ بولا. اب اسی کو میں دوبارہ لکھتی ہوں. ھذا صراطم. امت الرقیب آپ نے اب بتانا ہے. ھذا ھذل صراط مستقیم. کیا ترجمہ کرو گے؟ عائشہ یہ اسحاق. راستہ جی امت الرقیب. یہ سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے. بالکل زبردست ہو گیا. کیونکہ صراط کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معرفہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ھذا کے ساتھ ہے. اور کیونکہ آگے مستقیم تنوین کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکرہ ہے. یہ معرفہ ہے، وہ نکرہ ہے. معرفہ جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے اور نکرہ اس کی خبر ہوتی ہے. اب اوپر یہ کیا تھا؟ ہم نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے. اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ راستہ سیدھا. بالکل یہ راستہ سیدھا ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو ترجمہ بدل گیا. وہاں آپ نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہو یہ راستہ سیدھا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا ہے اس کی خبر ہے راستے کے بارے میں.
سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حاضل صراط مبتدا بن گیا، مستقیم خبر بن گئی. بالکل صحیح ہو گیا. یہ ہے مبتدا اور یہ اس کی خبر. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مشکل بات تو نہیں لگ رہی اس میں کوئی آپ لوگوں کو؟ اب اوپر جو تھا وہ تو بنا تھا کیا بنا تھا اوپر؟ حاضہ اکیلا تھا اسم اشارہ، اور صراطم مستقیمن یہ دونوں مل کے بنے تھے مرکب توصیفی. اب حاضل صراطو کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. مبتدا بن رہا ہے. کیا بن کے مبتدا بنے گا؟ مرکب اشاری میں اشارہ. بالکل، مبتدا جو ہے مرکب اشارہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے وہ مفرد اسم ہے. مفرد اسم کہتے ہیں اکیلے اسم کو. خبر جو ہے وہ مفرد اسم ہے اور جو مبتدا ہے وہ مرکب اشارہ بن رہا ہے. لیکن جب وہ دوسری طرف گیا تھا تو مرکب توصیفی بن کے خبر بن رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی مشکل بات لگ رہی ہے؟ نہیں میم سمجھ میں آ رہے ہیں ماشاء اللہ. زبردست ہو گیا. تو بڑی آسان سی چیز ہے. میں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کہہ دیا کہ یہ قرآن میں نے آپ لوگوں کے لیے آسان کر کے بنا دیا، تو ہے کوئی اس کو سیکھنے والا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بہت ہی آسان دو ہے. طرح سے بتا سکتے ہیں ہر جملے کو. جی، اس سے آپ دیکھ رہے ہو میننگز بدل رہے ہیں. جی اور کوئی دیکھ لیتے ہیں. جویریہ احمد آپ نے بتانا ہے. ہوا قرآن مجید. جلدی جلدی کر لیں تاکہ ہوا تو وہ ہو گیا نا، اور قرآن تو ہو گیا یہ اسم نکرہ. تو ہوا جو ہے وہ اسم اشارہ ہوگا اور مبتدا ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ خبر ہوگی. قرآن زبردست ہو گیا. مجید وہ خبر ہے. بالکل بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہوا جو ہے مبتدا ہے، وہ بس آپ نے سانس توڑ دینا ہے. وہ قرآن مجید کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ قرآن مجید ہے. زبردست ہو گیا. وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی بن کے آ رہا ہے. مرکب توصیفی. تو کیا پھر ہم اس کو قرآن مجید بولیں گے؟ ترجمہ کیسے ہوگا؟ مجید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بزرگ اردو کا کوئی ورڈ سوچا کرو. مجید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا. یہ باجی بزرگی والا. بزرگی والا، شان والا. ٹھیک ہے. ہاں جی. وہ قرآن بزرگی والا ہے یا شان والا ہے. آپ نے تو وہ کے ساتھ قرآن میں لا دیا. وہ قرآن وہ کو الگ رکھنا، وہ تو ہوگا مبتدا. جی. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے صفت آتی ہے. پہلے ہاں جی بزرگی والا قرآن ہے. بالکل. وہ شان والا قرآن ہے. میم ہے نا شروع میں اضافی، تو ہاں جی میم سے آ گیا نا آپ کا والا والے والی والا. وہ شان والا قرآن ہے. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی یعنی کہ اب جو مبتدا ہے وہ مفرد اسم ہے، اکیلا ہے،
اور جو اس کی خبر ہے وہ مرکب توصیفی بن کے آ رہی ہے. میم ہوا کی جگہ ذالکا یا ہاذا لگا سکتے ہیں؟ بالکل آپ وہ بھی لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے. جی ایک اور دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. ہؤلائی، ہؤلائی کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب. جی یہ جو ہے نا یہ کے لیے آتا ہے، یہ سب. ہؤلائی میم اس کو ہم اوپر والے کے اس طرح بھی لکھ سکتے نا، هو القرآن اور مجید، مجیدن، بات هو سمجھ میں القرآن. آئی. هو میم ابھی اس کے اوپر القرآن، ال کے هو ساتھ لکھو گے نا، القرآن، اگر ال کے قرآن، ساتھ لکھو گے هو القرآن اور نون ہاں ال کے ساتھ تنوین حرام ہے نا، تو ایک نون جی جی کی حرکت گر جائے گی. هو جی جی القرآن وہ قرآن مجید. جی شان والا ہے، یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے میم. لیکن پھر آپ کو اس کے ساتھ ال لگانا پڑے گا. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ کون سا ورڈ کس طرف ہے، جی معرفہ جی اور میم. نکیرہ کو دیکھ کے. ہوا آپ کو پتہ ہے میں نے کہا تھا اسم اشارہ جو ہوتے ہیں یا اسم ضمیر دونوں معرفہ اسم کہلاتے ہیں. ٹھیک. قوم، مجرمون. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قوم جو ہے کیونکہ پلورل ورڈ ہے، قوم ایک بندے کو تو نہیں کہتے نا، سمجھ آئیے؟ قوم ایک جمع کا ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں جمع. کیا میرے دماغ سے نکل گیا ہے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جمع مکسر. نہیں بیٹا نہیں. اسم جمع، جمع اسم جمع، اسم جمع. میں ابھی کولیکٹیو ناؤن. جی کولیکٹیو ناؤن، بالکل کولیکٹیو ناؤن ہے، وہ اردو کا ورڈ دماغ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ بہرحال جو مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں مجلس، مجلس ایک ورڈ ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ مل کے مجلس بناتے ہیں. کلاس، جماعت، یہ وہ سارے ہیں کہ جو دیکھنے میں آپ کو واحد لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں جمع کا معنی نکل رہا ہوتا ہے. تو قوم جو ہے یہ ایک ورڈ لگ رہا ہے لیکن یہ جمع ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس کی جب صفت آئی تو ہم نے جمع والی صفت لگائی. ہم نے کہا تھا نا کہ جو مرکب توصیفی میں کہ جو بھی موصوف ہوتا ہے چاروں لحاظ سے اس کی جو صفت ہوتی ہے اس برابر ہوتی ہے. قوم جو ہے ایک مذکر ورڈ لیا جائے گا تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ مذکر والا واو نون آ گیا، اور کیونکہ وہ رفع کی حالت میں ہے، ہم نے کہا تھا مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور جو اس کی خبر ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ واو نون پیش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا نون جو ہے وہ نصب اور جر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے واو نون لے لیا، تو ہم نے چاروں لحاظ سے اس صفت کو، وہ کیونکہ نکرہ ہے قومن، تو ہم نے صفت کو بھی نکرہ لیا، اس کے ساتھ ال نہیں لگایا. تو یہاں پہ بھی ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے جی؟ مہد مسعود آپ بتاؤ گے ترجمہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجرم قومیں ہیں یا نہیں قومیں ہم اس مجرم لیے نہیں کہیں گے نا بیٹا کیونکہ یہ تو کولیکٹیو ناؤن ہے نا. اچھا یہ مجرم قوم ہے. بالکل، مجرم ایک قوم کی بات ہو رہی ہے نا، اس قوم ورڈ کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت ساری قوموں کی بات تو نہیں ہو رہی نا.
بات سمجھا پائی ہوں؟ جی بالکل بالکل. اگر میں ایک جماعت کی یا ایک کلاس روم کی بات کر رہی ہوں تو کلاسیں تو نہیں نا کہوں گی میں، ایک کلاس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس بہت سارے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ کیونکہ وہ جمع کا ورڈ تھا تو ہم نے ہا اولائی یہ بھی جمع کا اٹھایا ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی جمع کی استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، یہ مجرم قوم ہے. ٹائم اوپر ہو گیا، یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. میم پانی کا مطلب صرف یہ آئے گا یا یہ سب؟ نہیں بیٹا سب کا ورڈ تو نہیں بولو گے نا. اردو میں تو ہمارے پاس صرف 2 ہی ورڈز ہیں، یہ یا وہ. تو ہم نے تو اب اردو کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، کیونکہ میں نے کہا قوم تو ایک ہی ہے نا. یہ سب آپ کہو گے تو پھر تو وہ قومیں بن جائیں گی نا، جو ابھی اس نے بولا تھا. ٹھیک ہے، قوم تو ایک ہے لیکن جی میم. اس کے اندر لوگ زیادہ موجود ہیں اس لفظ کے اندر. جی میم. ٹھیک ہے قوم. جی. میم اقوام کا ورڈ ہے قرآن وہ عربی میں اقوام کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اقوام یا اردو ہوتا ہے کا ورڈ ہے؟ بالکل. جب زیادہ قوموں کی بات کریں گے تو پھر اقوام ہوگا نا. ابھی تو ہم ایک قوم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے اور اچھے سے آئی ہے. میم ایک یہ بتا دیں یہ خبر کتنے پہلوؤں میں مبتدا کی وہ پیروی کرتی ہے میم، یہ نہیں سمجھ. بیٹا دیکھو وسعت تو ڈیفرنٹ ہے نا. وہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ اپوزٹ ہو گیا. اسی طرح سے ایک منٹ پہلے میں یہ لکھ دوں، نیچے میں لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ جملہ اسمیہ. اب یہاں پہ مبتدا رفع کی حالت ہے اور دوسری طرف بھی رفع کی حالت ہے، یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، عدد جو ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے. مبتدا کیا جو بھی عدد ہوگی تو اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی ہم اسی عدد میں لکھیں گے. جس طرح ابھی میں نے کہا کہ اوپر کیونکہ قوم جمع ہے یعنی کہ کولیکٹیو ناؤن ہے تو ہم نے اس کی صفت جو ہے وہ بھی کولیکٹیو لی. ٹھیک ہے، عدد بھی سیم ہے. اسی طرح جنس بھی سیم ہے. کبھی آپ کہتے ہو کہ وہ لڑکا بھاگتی ہے یا وہ لڑکی بھاگتا ہے. نہیں. ہم سیم ہی یوز کرتے ہیں نا. لڑکی ہوگی تو بھاگتی کہیں گے، لڑکا ہوگا تو بھاگتا کہیں گے. تو اس وجہ سے یعنی کہ وسعت بھی سیم ہے، عدد بھی سیم ہے اور جنس بھی سیم ہے. اگر ایک سائڈ پہ مذکر ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی مذکر ہوگا. ایک طرف مؤنث ہے تو دوسری طرف بھی مؤنث ہوگا. تو صرف وسعت کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک طرف آپ کا معرفہ ہے، اسپیشل کیس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، اور دوسری طرف نکیرہ ہے. موسٹلی یہی ہمارا ہے. تو وہ تینوں اوپر کی تینوں چیزیں سیم ہیں لیکن جو وسعت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ عدد، جنس اور اعراب میں یہ خبر مبتدا کی پیروی کرتی ہیں تین میں جی. اور وسعت چینج نکرہ وسعت ہوتی ہے. اپوزٹ ہے.
یعنی کہ ٹھیک مبتدا نے ہمیشہ معرفہ ہونا ہے اور خبر نے ہمیشہ نکیرہ ہونا ہے. ہمیشہ ٹھیک منہ پہ چڑھ جاتا ہے مطلب زیادہ تر موسٹلی. ٹھیک میم 3 پہلوؤں میں پھر خبر مبتدا کی پیروی کرتی ہے. ٹھیک میم. بالکل. تو